اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک وتعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 17. تلاوت کردہ آیت قرآنی کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان یعنی ولایت مصطفیٰ پر فائز ہو اس کے برابر اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس جیسا نہیں ہے، یعنی ولایت مصطفیٰ پر فائز نہیں، اور جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن بھی ہو اور جس کے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے جو امام و رحمت ہے، سب لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. پس اے میرے پیارے حبیب، آپ اس بارے میں شک میں نہ رہیے، بے شک یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. حاضرین محترم، جمادی المنور کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اس مقدس مہینے کی آمد پر یہ ندا دے رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرو، ریفریش کرو. اجداد کی قربانیوں کے صدقے میں جو عظیم نعمت، سب سے بڑا انعام امام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی شکل میں جو ملا ہے،
اس انعام کو سمجھو، جانو، پہچانو اور اس انعام کے شکر میں اپنی زندگی کے سارے لمحات کو صرف کر دو۔ یقیناً یہ مقدس مہینہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ضرور ریفریش کرنے کا ذریعہ بنے گا، چونکہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سن 847 ہجری 14 جمادی الاول کو ہوئی ہے، اور 5 سال کے بعد ولادت مبارکہ کے پورے 600 سال ہو جاتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں گھٹتے گھٹتے سکڑتے سکڑتے پھر سے ہم اس طرف آ گئے ہیں جہاں پر اپنے ایمان کو ہر لمحہ ہر وقت ٹٹولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے اور پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ جن بزرگان دین نے اپنے سلطنتوں کو قربان کر دیا امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے، جنہوں نے اپنے گھروں کو لٹا دیا، اپنے وطنوں سے ہجرت کی، ان کے صدقے میں ملی ہوئی اس تصدیق مہدی کی دولت کو کیا ہم محفوظ رکھے ہیں یا پھر غفلت کے مارے بن کر مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نالج گین کریں، معلومات حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عظیم احسان کیا ہے، اس احسان کے سے محروم پوری دنیا نسلوں سے پیاسی ہے۔ سرکاری درباری علماء کے ورغلانے کی وجہ سے اپنی عمریں اور نسلیں برباد کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمیں نسلوں سے یہ دولت ملی ہے۔ فور فادرز کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں مفت میں یہ دولت دی ہے۔ تو یقیناً جب معلومات حاصل کریں گے کہ کتنا بڑا انعام ہمیں ملا ہے، کتنی بڑی دولت سے آج پوری دنیا جو محروم ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی پھر سے امام مہدی کی بعثت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچے مہدی کی قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ باطل مہدی کے انتظار میں عمریں نسلیں برباد کرنے والوں کے لیے بھی یہ میسج ہے، کوئی تو اتنا کیلکولیٹ کر کے دنیا کے سامنے بتا رہا ہے کہ اب دنیا صرف 25 برس کی ہے، 40 برس کی ہے۔ میرا انہی سے سوال ہے کہ جب 25 برس کی ہے، 40 برس کی ہے، تو کیا وہ امام مہدی آئیں گے تمہارے اپنے باطل عقیدوں کے مطابق اور پھر سے اسلام کو تازہ کریں گے؟ اور تازہ ہونے کے بعد، درخت ہرا بھرا ہونے کے بعد کاٹ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کو برباد کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جب درخت ہرا بھرا ہو جائے گا تمہارے باطل عقیدوں کے مطابق، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ قیامت لا کر اس درخت کو خراب کر دے گا؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ کم عقلی ہے۔ ارے اب تو بھی سمجھ جاؤ، اب تو بھی اس سچے مہدی کو قبول کرنے کی طرف رغبت پیدا کرو۔ کب تک سرکاری بنے رہو گے؟ کب تک دفتری اور درباری بنے رہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی دولت سے ہمیں اور آپ کو 550 سال سے زیادہ عرصے سے استفادہ حاصل کرنے، فیض حاصل کرنے کا سنہری موقع دیا ہے۔ اب ہمارا آپ کا کام ہے، ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، نالج گین کرنا ہے کہ امام مہدی کون ہے۔ مہدی کو لفظ مہدی سے کس نے مخاطب کیا؟ مہدی کا ٹائٹل کس نے دیا؟ تشخص کس نے دیا؟ تعارف کس نے دیا؟ انٹروڈیوس امت کو کس نے کرایا؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور
جس مہدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارتاً قرآن میں اور اللہ کے نبی نے احادیث متواتر المعنی میں علانیہ طور پر جو مہدی کا ٹائٹل دیا، نام بتایا، کام بتایا، مقام بتایا، مرتبہ بتایا، سب کچھ بتایا، تو ہمیں جاننا ہے کہ کیا نام تھا، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا تعلیم تھی۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام آخری دن، اللہ کے نبی آخری نبی، نبوت کا سلسلہ بند، خاتم النبیین، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب، پھر کوئی کتاب آنے والی نہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری شریعت، مکمل شریعت، پھر کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کی بعثت پھر کیوں ہوگی؟ مہدی پھر اس دنیا میں ارائیول کیوں کریں گے جبکہ اسلام مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند، اللہ کی آخری کتاب، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، شریعت کوئی دوسری آنے والی نہیں، تو پھر اس کے بعد مہدی کی بعثت، مہدی کا مبعوث ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا سوال، یہی چیز کو سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب یہاں سے سلسلے وار ثبوت مہدی میں، بعثت مہدی میں خطابات کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور اس سلسلے وار خطابات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گھر گھر بات پہنچا رہی ہے، یا گنے چنے لوگوں تک ہی یہ بات محدود نہیں رہ رہی ہے، اللہ کا بڑا شکر یہ ہے، اور شکر یہ ہے کہ استفادہ کرنے والے اس فقیر کو دعاؤں میں بھی یاد رکھ رہے ہیں، نہ صرف مجھے بلکہ میری فیملی کو بھی، میں ان کا احسان مند ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے جو دی ہے، ہمیں اس نعمت کو سمجھنا ہے تاکہ جو نعمت، جو انعام سب سے بڑا ہمیں ملا ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس ملے ہوئے انعام پر اللہ کا شکر بجا کیسے لائیں۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں قوم مہدویہ میں پیدا کیا ہے، اس کی مرضی تھی یہاں پیدا کیا، اس کی مرضی ہوتی تو کہیں اور پیدا کرتا، جب اس کی مرضی سے اس نے ہمیں اس اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے تو پھر ہماری مرضی تو نہیں رہی۔ اب اس چیز کو سمجھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں ہماری تخلیق اور پیدائش کر دیا، یہ شرف، یہ عزت عطا کر دی ہے، تو پھر ہمیں مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، انٹروڈیوس حاصل کریں۔ جو چیز پرکوں سے ملتی ہے اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ آدمی کو اپنی شخصی محنت سے ملتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی چوائس ہمیں مہدی کی قوم میں پیدا فرمایا ہے، یہ بہت بڑا چانس ہمیں دیا ہے کہ اس چانس کا تم کتنا ایڈوانٹیج لیتے ہو، اس موقع کا تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، جو شرف، جو عزت تمہیں عطا کی گئی ہے اسے تم کتنا فائدے میں لاتے ہو۔ جب ہم بائی چانس ملنے والے انعام کو اپنی پہلی پسند بنا لیں گے، اپنی فرسٹ چوائس بنا لیں گے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان عظیم کر کے ہمیں جو چانس دیا ہے اس چانس کا ہم صحیح طور پر ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں۔ تب ہی جب ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چانس دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، تو اس کے بعد ہی تصدیق کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی
کوشش کریں گے اور تصدیق کا حق ادا کرنے کے لیے جو نبوت کے احکام ہیں اور جو ولایت کے احکام ہیں اس پر خوش دلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عمل کرنے پر ہم اپنے آپ کو خود بخود مائل پائیں گے۔ حاضرین محترم، اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر آج میں سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف، انٹروڈکشن سمجھنا ہے کہ مہدی کیا ہے، مہدی کے معنی کیا ہیں۔ تو یہ مہدی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لغوی مہدی اور ایک اصطلاحی مہدی۔ لغوی مہدی کہتے ہیں جسے مہدی کے معنی ہے وربل مہدی، وربل میننگ یہ ہے کہ راہ بتانے والا، سیدھا راستہ دکھلایا ہوا، ہدایت پایا ہوا۔ تو یہ اگر ہم سب سے پہلے امام مہدی کے لغوی اور اصطلاحی میننگ کو سمجھ جائیں گے، معنوں کو سمجھ جائیں گے، ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھ میں جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد مقام، مرتبہ، تعلیمات سب کچھ بآسانی سمجھ میں آ جا سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، لغوی مہدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان گنت، بے شمار۔ لغوی مہدی کون تھے، کتنے تھے، اس کے لیے سرسری بتانے کی کوشش کروں گا، سرسری انداز میں۔ لغوی مہدی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین، یہ لغوی مہدی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سارے کے سارے یہ بھی لغوی مہدیوں میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی لغوی مہدی میں آتے ہیں۔ تابعین، دوسرا جنریشن، یہ بھی پورے کے پورے یا ان میں سے اکثریت لغوی مہدیوں کی ہے۔ تبع تابعین، تھرڈ جنریشن، یہ بھی لغوی مہدیوں کی ہے۔ ائمہ کرام، وہ سارے امام جو تفسیروں کے ہیں، حدیثوں کے ہیں، فقہ کے ہیں، وہ بھی لغوی مہدیوں میں آتے ہیں۔ کبار اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ بھی لغوی مہدیوں میں آتے ہیں۔ جو علماء حقانی تھے، علماء باللہ جو تھے، وہ بھی مہدی، لغوی مہدیوں میں آتے ہیں۔ یہ اس جیسے قبیل کے سارے حضرات کرام لغوی مہدیوں میں آتے ہیں، جن کی پوری زندگیاں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے سچے جذبے میں گزری ہے۔ کٹھن سے کٹھن، بڑی سے بڑی آزمائشوں کو بڑی خوش دلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ طے کرتے ہوئے اللہ کی ذات تک پہنچے، یہ اللہ کی ذات کو بالآخر پا چکے، اللہ کا دیدار حاصل کر لیا۔ وہ حضرات کرام تھے جو لغوی مہدیوں کی فہرست میں شامل ہیں، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا۔ وہ سارے کے سارے لغوی مہدیوں میں شامل ہیں۔ ان سارے حضرات کرام سے سچے دل کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ایمان کا جز ہے۔ ان حضرات کرام کی تعظیم، تکریم ساری امت پر فرض ہے۔ ان حضرات کرام کی پیروی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب دوسری جو شق ہے، دوسری جو قسم ہے، اصطلاحی مہدی۔ اصطلاحی مہدی ٹرمینالوجیکل میننگ اس کے یہ ہے کہ وہ وعدہ کی گئی ہستی جس نے محمد رسول اللہ کے قدم با قدم، خطا اور لغزش کے بغیر شریعت اور روش رسول پر چل کر منزل مقصود کو پا لیا ہو،
وہ اصطلاحی مہدی ہے۔ حاضرین محترم، یہی وجہ تھی کہ اولیاء کبار میں سے بعض اولیاء اللہ نے، چونکہ وہ لغوی مہدی تھے، حقیقت میں ہدایت یافتہ تھے، ہدایت پائے ہوئے تھے، اس لیے مہدی ہونے کا دعویٰ سہون کر لیا، لیکن جب غلبہ ہٹا، لغزش محسوس ہوئی، فوری تائب ہو گئے، چونکہ وہ لغوی مہدی تھے۔ لیکن حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی اعظم ہیں، مہدی اکبر ہیں، ان کے بعد آپ کی امت کریمہ میں، امت عظیمہ میں ایک ہی ہستی ہے جو مہدی کے ساتھ معود ہے اور جو اصطلاحی مہدی ہے۔ حاضرین محترم، مہدی معود، مہدی کا ڈیفینیشن تو آپ نے سن لیا، دو قسمیں سن لی۔ معود، جس کا وعدہ کیا گیا، وہ ذات جو خود ہدایت یافتہ ہو اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھلانے والی ہو، اسے مہدی معود کہتے ہیں۔ مہدی، ہادی، ہدا، یہ سب ہدایت سے بنے ہیں، ہدایت کے مشتقات ہیں۔ مہدی معود میں، مہدی میں، لغوی مہدی میں، اصطلاحی مہدی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ لغوی مہدی اور مہدی معود وعدہ یعد وعدن سے بنا ہے، موعود جس کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ کی پچھلی کتابوں میں، قرآن عظیم میں اور احادیث متواتر المعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ احادیث جو بلک میں ہے، بڑی تعداد میں ہے، اسے متواتر المعنی کہتے ہیں، جس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ پر، کسی بھی مسئلے پر اگر وہ احادیث متواتر المعنی میں آ جاتے ہیں، زیادہ کوانٹٹی میں آ جاتے ہیں، تو اس سبجیکٹ میں بیان کی گئی بات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ تو مہدی کے سبجیکٹ میں بھی احادیث متواتر المعنی ہے۔ تو معود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا، ہر مہدی، لغوی مہدی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، لیکن مہدی معود وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہو، وہ عام نہیں ہوتا۔ جو لغوی مہدی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مامور نہیں ہوتے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ لغوی جتنے بھی مہدی ہیں، ان گنت، بے شمار، وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کردہ نہیں ہے، مامور من اللہ نہیں ہے۔ مامور من اللہ ایک ہی ہستی ہوتی ہے، وہ ہے مہدی معود جس کا وعدہ کیا گیا، اور اس کی تصدیق فرض ہوتی ہے، اس کو سچ جاننا، اس کو سچ ماننا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی معود کی حیثیت، مرتبہ، مقام، تصدیق کے فرض ہونے اور تصدیق کے لیے مصیبتیں جھیلنے کی بات، امپورٹنسی کو ظاہر کرنے کے لیے، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو فرمائے ہیں، وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر جب تم سنو کہ اللہ کا خلیفہ مہدی آ گیا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سنو، فَأَتَوْهُ، ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، ان سے بیعت کرو، یہ سب کرو، حکم ہے، آرڈر۔ فَأَتَوْهُ، ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، ان سے بیعت کرو۔ کیوں؟ اور بیعت کرو، اگر بیعت میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی چیز آڑے آ رہی ہے، اس کو بھی خاطر میں مت لاؤ، اس کو بھی نظر انداز کر دو، اس کو بھی اگنور کرو اور آگے بڑھو، کیونکہ یہ
سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگر تمہارے اور مہدی کے درمیان برفیلے پہاڑ بھی ہیں، پہاڑ نہیں برفیلے برف والے پہاڑ بھی اگر ہیں تو وہاں تک پہنچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ المہدی مہدی ہے. تو اب یہاں پر جو سب سے اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اصطلاحی مہدی اور لغوی مہدی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. لغوی مہدی کی تصدیق فرض نہیں ہوتی، بیعت ضروری نہیں ہے، تعظیم ضروری ہے، تکریم ضروری ہے، عزت و توقیر کرنا ضروری ہے، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ان سے محبت ایمان کا جز ضرور ہے، لیکن تصدیق فرض نہیں ہے، بیعت فرض نہیں ہے. اور اصطلاح مہدی کے تعلق سے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ان کی بیعت فرض ہے، تصدیق فرض ہے، اور حکم بیعت تاکیدی اتنا ہے بیعت فرض ہونے کا، تصدیق فرض ہونے کا کہ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگر تمہارے اور ان کے درمیان میں برفیلے پہاڑ بھی ہیں تو رینگتے ہوئے جاؤ، رینگتے ہوئے جاؤ، گھسیٹے جاؤ، لیکن وہاں پر پہنچو اور ان کی بیعت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ المہدی مہدی ہے. تو عام مہدیاں، لغوی مہدیاں نہ ہی مامور من اللہ ہوتے ہیں، نہ ہی خلیفۃ اللہ ہیں، نہ ہی اپوائنٹڈ بائی اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا، نہ ہی ان کی تصدیق فرض ہے. تو اب اس حساب سے دیکھیے کہ مہدی موعود، اصطلاحی مہدی، حقیقی مہدی، سچے مہدی، مہدی موعود، وہ مہدی جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی بعثت کے بعد ہی دنیا ختم ہوگی، تو وہ جو امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والا ہو. حقیقی مہدی، اصطلاحی مہدی، سچا مہدی، خاص مہدی، جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بے شمار بشارتیں دی. وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والا ہوگا، پروٹیکٹر ہوگا امت محمدیہ کا. کیسے؟ اس کے لیے وہ مشہور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو خود مہدی اعظم ہیں، اب اصطلاحی مہدی، حقیقی مہدی، مہدی آخر الزمان کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، میری امت کیسے نیست و نابود ہوگی، بے نام و نشان کیسے ہوگی، برباد کیسے ہوگی، ختم کیسے ہو جائے گی، پچھلی امتوں کی طرح کیسے مر جائے گی. کیفا، کیسے ہوگا؟ کیوں؟ انا فی اولیہا، نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ میں شروع میں، امت کے بگننگ میں، آغاز پر، اسٹارٹ میں ہوں. وعیسی ابن مریم فی آخریہا، میری امت ہلاک کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری امت کے آخری میں عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، وہ بھی پروٹیکٹر ہیں، وہ بھی اس امت کے پروٹیکٹر ہیں. اب سنیے خاص بات، اصطلاحی مہدی، حقیقی مہدی، جو لغوی مہدیوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں. لغوی مہدی سینکڑوں رہے ہیں، ان گنت بے شمار، لیکن اصطلاحی مہدی ایک ہی، حقیقی مہدی ایک ہی. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ نہیں، میری امت ہلاک ہرگز نہیں ہوگی. والمہدی من اہل بیتی، مہدی جو میری اہل بیت سے، میرے پاکیزہ گھرانے سے، میرے اعلیٰ ترین گھرانے سے ہوگا. فی وسطہا، میری امت کے درمیان میں، مڈل میں ہوگا. تو پوری امت محفوظ ہو گئی، ہلاکت سے بچ گئی. ابتدا میں خود، آخر میں عیسیٰ ابن مریم، درمیان میں مہدی جو میری اہل بیت سے ہے.
دوسرے گھرانوں کا نہیں بلکہ میری اہل بیت سے ہے، وہ میری امت کا محافظ ہے، ہلاکت سے بچانے والا ہے، پروٹیکٹر ہے۔ تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے محافظ ہیں، ہلاکت سے بچانے والے ہیں، ویسے ہی مہدی موعود، سارے مہدیاں نہیں، لغوی سارے مہدیاں نہیں، صرف وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا قرآن میں، قرآن سے پہلے کی کتابوں میں اور احادیث متواتر المعنی میں، وہی اس امت کا محافظ ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے کہ امت کا محافظ، امت کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے بعض الآیات کے صفحے 3 پر درج بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور فرمان رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ امت کے پروٹیکٹر کون ہوتے ہیں۔ کیا لغوی مہدی ہو سکتے ہیں یا پھر صرف اصطلاحی مہدی، وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا، موعود۔ چنانچہ بعض الآیات کی عبارت یہ ہے کہ والامامۃ لا یمکن بعد النبی الا لاثنین وہما المہدی وعیسیٰ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امامت ممکن ہی نہیں ہے مگر صرف 2 ہی شخصوں کے لیے، اور وہ 2 شخص، ایک امام مہدی، دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّجَاةِ لِأُمَّتِهِ وَيُنْجِي أُمَّتُهُ بِاقْتِدَائِهِ، کیونکہ امامت اسی شخص کے لیے درست، صحیح، پرفیکٹ ہے جو اپنی امت کی نجات کا ذریعہ بنے، پروٹیکٹ کا ذریعہ بنے، اور اس کی پیروی کی وجہ سے اس کی امت نجات پا سکے، حفاظت میں آ جا سکے۔ تو یہ اصطلاحی مہدی، خاص مہدی کی صفت ہے۔ دافع ہلاکت امت محمدیہ کی صفت، یہ خصوصیت صرف اس مہدی میں ہے جو موعود، جس کا وعدہ کیا گیا۔ عام مہدیاں، لغوی مہدیاں امت محمدیہ کی ہلاکت کے بچانے کے منصب پر فائز نہیں تھے، اگرچہ کہ ان کی پیروی کرنے سے آدمی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ بائی اللہ نہیں تھے۔ اللہ نے اس اعلیٰ منصب پر، امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے منصب پر، عام مہدیوں کو، لغوی مہدیوں کو فائز نہیں کیا تھا۔ اب اس حساب سے غور فرمائیے کہ ہر مہدی ولی ضرور ہوتا ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا کلوز، اللہ کا قریبی، لیکن مہدی جو موعود ہو، جس کا وعدہ کیا گیا ہو، خاص مہدی، وہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم ولایت محمدیہ بھی ہوتا ہے۔ خاتم ولایت محمدیہ کی یہ صفت عام مہدیوں میں نہیں ہوتی۔ عام مہدیاں ولایت مقیدہ محمدیہ یا ولایت محمدیہ خاصہ کا حصہ عام مہدوی کلی طور پر نہیں ہوتے، لیکن خاص مہدی، صرف خاص مہدی جو موعود ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں ایک حدیث شریف جو مولائے کائنات امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خلتو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک امنا آل محمد المہدی ام من غیرنا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آل محمد میں جو مہدی ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے غیر میں سے ہوں گے؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا،
نہیں بل منا، بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے. یختم اللہ بہ الدین، اللہ ان سے دین کو پورا کرے گا، مکمل کرے گا. کون؟ اللہ. یختم اللہ بہ الدین، اللہ ان سے دین کو پورا کرے گا. کما فتح بنا، جیسا کہ ہم سے پورا کیا ہے. تو اس حدیث شریف میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آغاز کرنے والا اللہ، وہی اللہ تبارک و تعالی یختم اللہ بہ الدین، ان سے دین کو ختم کرے گا. تو خاتمے ولایت مقیدہ محمدیہ لغوی مہدیان نہیں ہو سکتے. صرف ایک ہی ذات ہے جو مہدی موعود کی ہے، جس کا وعدہ کیا گیا. حاضرین محترم، مہدی موعود، وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا، جو نبی کا تابع تام ہے، جو نبی کا تابع اتم، مکمل پیروی کرنے والا، پرفیکٹ فالوور، اس کے جیسا کوئی فالوور نہیں. اس پیروی کرنے والا وہ مہدی عام مہدی اور لغوی مہدیوں میں زمین اور آسمان کا جو فرق بتلانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ثبوت کے طور پر چند نمونے آپ کے سامنے رکھا. اس میں سے اور ایک بات ہے کہ جو مہدی موعود ہوگا وہ معصوم عن الخطا ہوگا، ہر خطا سے، ہر لغزش سے پاک بچا ہوا. اللہ اس کا محافظ ہوگا، اللہ اس کو شان عصمت عطا کرے گا. اس کے لیے وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے. یخفو اثری، وہ میرے قدم با قدم چلے گا، فوٹ پرنٹ کو فالو کرے گا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں بہکے گا. اس کا قدم میرے قدم پر ہی پڑے گا. ولا یختی، اور وہ خطا ہرگز نہیں کرے گا. یعنی پیروی بھی کیسی پیروی؟ مکمل پیروی، کامل اکمل. تابع ہیں تو کیسے؟ مکمل اور اکمل، اور وہ بھی بغیر خطا کے، بغیر لغزش کے. تو عام لغوی جو مہدیاں ہیں مکمل پیروی سے قاصر ہیں، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. چونکہ وہ معصوم بھی نہیں ہے تو خطا، لغزش سرزد ہو جاتی ہے. لیکن جو مہدی موعود ہوگا وہ بے خطا ہوگا، معصوم عن الخطا ہوگا. چونکہ اسی لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے مہدی موعود کی شان کو بتا رہا ہے کہ فلا تکو فی مریۃ منہ. اے میرے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، آپ شک میں بالکل مت رہیے، اس کی طرف سے شک میں مت رہیے. فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ تو پروردگار کی طرف سے حق پر ہے. تو اب امت محمدیہ کا یہ مسلمہ ایتھینٹک بلیف یہ ہے، مسلمہ عقیدہ یہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جو ہستی مہدی موعود ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہستی کی شان کیسی ہے کہ مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اپوائنٹڈ بائی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے. تو ایسے پرومسڈ مہدی کی شان کے تعلق سے سمجھنے کے لیے امت محمدیہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، جو اپوائنٹڈ بائی اللہ ہوتا ہے، جو مامور من اللہ ہوتا ہے، وہ ہر خطا سے پاک ہوتا ہے. عام مہدیاں جو لغوی مہدیاں ہیں خطا سے معمور نہیں ہیں، معمور من اللہ نہیں ہیں، خطا سے بری نہیں ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں. یقیناً ایماناً عام مہدیاں بھی قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، لیکن یہ جو مہدی موعود ہے نبی کے بعد اس کی ہی شان ہے. تو وہ معمور من اللہ ہونے کی وجہ سے، معصوم عن الخطا ہونے کی وجہ سے
عام مہدیوں میں اور مہدی موعود میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو مہدی موعود وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا، اس مہدی کا انکار کفر ہے، جھٹلانا کفر ہے، اور ایسا کفر ہے جو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا، اس کے ساتھ کفر کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ مہدی جو موعود ہوتے ہیں، ان کی تصدیق جہاں پر فرض ہے، ان کی بیعت جہاں پر فرض ہے، ویسے ہی ان کا انکار، ان کی تکذیب، ان کو جھٹلانا، یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کہ آیت شریفہ میں بھی میں آپ کو ثبوت کے طور پر سنایا، اور ایک حدیث شریف سینکڑوں احادیث میں سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا، انکر ینکر، انکار، جھٹلانا، نہ ماننا، نہیں ماننا، جو کوئی مہدی کا انکار کیا فقط کفر، تو اس نے کفر کیا۔ اب ہم پر الزام ہے کہ تم مہدوی ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ ارے مہدوی کہاں کہتے ہیں؟ مہدوی کا سرتاج کہتا ہے، وجہ تخلیق کائنات کہتا ہے، خاتم النبیین کہتا ہے کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہوا۔ ہم کون کہتے ہیں؟ ہم تو ہمارے آقا کا فرمان نقل کر دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، تاکہ تم کفر سے بچو، تاکہ تم انکار کی لعنت سے بچو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عام جتنے لغوی مہدیاں گزرے ہیں ان کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مہدی اعظم ہیں، اپنے بعد جس مہدی کی بشارت دی ہے اس کے تعلق سے بتا دیا کہ میرے بعد لغوی مہدی بہت آئیں گے، لیکن اصطلاحی مہدی، حقیقی مہدی، خاص مہدی ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا جو خاتم ولایت محمدیہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، انعام ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 پشتوں سے ہمیں یہ دولت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذرا دنیا گول ہے، گلوب ذرا وائبریٹ ہوتے کہ پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے کہ ایک ہی نعرہ لگاتے کہ ارے اب تو مہدی آنے والے، مہدی آئیں گے۔ ارے کب آئیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک یہ فراڈ چلتا رہے گا؟ اس لیے سمجھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی چوائس سے ہمیں اس مبارک پاکیزہ اعلیٰ ترین قوم میں پیدا کیا ہے۔ صداقت سب پر ظاہر ہو گئی۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے، صداقت پوری دنیا پر ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ مانے کون؟ جو مومن تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ حقیقی، سچے اور اصطلاحی مہدی کی شان ہے کہ پوری دنیا پر ایمان نہیں لائے گی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون۔ تو یہ مہدی کے پہچان ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان سے مشرف کر دیا۔ ہم اس حقیقی امام مہدی کے مصدق ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کی طرف سے مامور کردہ ہے، اپوائنٹڈ بائی اللہ، جن کی بیعت فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہدی کی بیعت کا شرف ہمیں عطا کر دیا۔ وسط امت میں جو مہدی مبعوث ہونے کی
بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیے، اس وسط امت میں آنے والے حقیقی مہدی کی بعثت مبارکہ کے بعد ہم نے اس ذات کی تصدیق کر لی۔ اس ذات کی تصدیق کا شرف ہمیں ملا، اتنا بڑا انعام جو امت کو، امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ دافع ہلاکت امت محمدیہ اس ہستی پر ایمان لانے، اس ہستی کی تصدیق کرنے کا ہمیں شرف اللہ نے عطا کیا۔ ہم جس مہدی، امام مہدی آخر الزماں پر ایمان لائے ہیں، یہ کوئی غیر معروف اور دوسرے درجے کے گھرانے کا نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ ترین گھرانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، اولاد علی، اولاد فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے پیدا ہونے والے اس مہدی کی تصدیق کا ہمیں شرف ملا۔ کتنا بڑا انعام ہے، سوچئے، غور کیجئے۔ وہ مہدی جس پر ہم ایمان لائے ہیں ولایت مقید محمدیہ کا خاتم ہے، اور ایسا مہدی جس کی شان مہدی، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تھے کہ میرے قدم بقدم چلے گا، مہدی مجھ سے ہے، میرے قدم بقدم چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ تو اس تابع تام و اتم ذات پر ایمان ہم لائے ہیں جو ہر خطا سے معصوم ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی دلیلیں امامنا و سیدنا حضرت میراں سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ علیہ الصلوات و تحیات کی ذات اقدس میں بدرج اتم، پوائنٹ ٹو پوائنٹ موجود تھے، لفظ بلفظ موجود تھے۔ اس ذات کی ہم نے تصدیق کی، تو یہ کتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ آمنا و صدقنا، کتنا بڑا۔ تو اب ہمارا، آپ کا، سب کا کام یہ ہے کہ زمانے کی گردشیں بڑی تیز چل رہی ہیں، بد عقیدگی کی سونامیاں آ رہی ہے، طوفان ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے بہا لے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے سوچے۔ سب سے بڑا ایجوکیشن تو یہی ہے کہ اپنے دین کو سمجھا جائے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام دے کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اپنی اولاد کو جو سب سے پرفیکٹ ایجوکیشن ہوتا ہے وہ ہے دین کی بات۔ اللہ نے اتنی بڑی، آج دنیا کا ایسا کون سا فرقہ ہے مجھے بتائیے کہ جو مہدی کا منتظر نہیں ہے؟ ایک آدھ فرقہ ہے جو بعثت مہدی کو سرے سے مانتا ہی نہیں، ایک آدھ فرقہ ہے باطل فرقہ، باقی کے سارے باطل فرقے دوربین لگا کر، ٹیلیسکوپ لگا کر چاند دیکھنے کی طرح اپنی نسلیں، اپنی عمریں برباد کیے جا رہے ہیں۔ اب آئے گا مہدی، آئے گا مہدی، ارے نہیں آئے گا، سچا مہدی آ گیا۔ جھوٹے مہدی کے انتظار میں عمریں کیوں صرف کر رہے ہو؟ کم عقلی بیوقوفی کی انتہا کیوں کر رہے ہو؟ آؤ دیکھو، تلاش کرو، بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے درباروں میں جا کر درباروں کو ہلا دیا اور بتا دیا کہ مہدی حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ کی مہدیت ماؤدہ بالکل برحق تھی۔ یہ ثابت کر دیا ہے، ہمیں ثابت کرنا نہیں ہے، بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے نالج انہیں دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی مبارک اور اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے، جس کا بانی، جس کی خصوصیات لغوی مہدیوں سے بالکل جداگانہ، منفرد تھے، پورے کے پورے موجود تھے، جن خصوصیات کا ذکر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ پورے کے پورے اس ذات اقدس میں موجود تھے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جمادی المنور کا یہ مقدس مہینہ یقیناً بتا رہا ہے کہ تم ریویژن کرو، ریفریش ہو اپنے ایمان کو، اپنے بلیفز کو، اپنے عقائد کو ٹٹولو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو اور دیکھو کہ کہاں ٹھہرے ہو۔ بڑی بڑی قربانیاں دینے والی ہستیوں نے مہدی موعود برحق علیہ السلام کی مہدیت حقہ کی ثبوت میں اپنے آپ کو نیلام کر دیا، اپنی ذات کو قربان کر دیا، اور ہم مست مگن اگر رہتے ہیں، تصدیق کے شرف کو نہیں سمجھتے ہیں، تصدیق مہدی کے انعام کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ لہذا ہمیں
سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے کو، اپنے معاشرے کو، سب کو باخبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو اس بات کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما کہ جو ملی دولت ہے اس دولت کو بونج نہ لگنے پائے۔ اس بات کے لیے ہمیں جو جوش اور ولولے کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ملی ہے تصدیق کی دولت، اس دولت کو بچانے کے جتن کرے، اور اس جتن میں جو بڑی بڑی مصیبت آتی ہے اس کو ہم خاطر میں نہ لائیں۔ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ بد عقیدہ سونامیوں سے ٹکر لینے کی ہم میں صلاحیت ہو، ان طوفانوں کے مقابل میں آ کر ان طوفانوں کو پسپا کرنے کی صلاحیت عطا فرما جو بد عقیدگی والے ہیں، اور ہمیں پورے راسخ العقیدہ رہتے ہوئے مضبوط عقیدے کے ساتھ عمل صالح، تصدیق بندہ، عملس کا پیکر بنا دے، تاکہ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق عمل کا پیکر بن کر زندگی کو گزاریں، تاکہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں اور ان حقیقی مومنین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔